السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور اسی سورت سے آیت نمبر 101 سے لے کر کے 104 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ بھی نہ رہے گا اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی۔ سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا کے اندر زلزلہ آ جائے گا اور زمین نیچے سے اوپر، یعنی نیچے کی زمین جو ہے اوپر آ جائے گی، اوپر کی زمین نیچے، اور جتنے بھی جاندار ہوں گے حتیٰ کہ تمام کے تمام انسان اور تمام کی تمام چیزیں سب کے سب زمین کے اندر چلی جائے گی، اور جو زندہ انسان ہوں گے اس کی قبر وہیں پہ بن جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہی وہ دن ہوگا جس دن تمام کے تمام مردے قبر سے اٹھیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس دن تمام کے تمام انسان رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو باتیں ہیں یہ بالکل اسی طرح سے سچی ہے جیسے رب العالمین کی ذات سچا ہے۔ رب العالمین کی ذات جس طرح سے سچی ویسے ہی یہ بات بھی سچی۔ دنیا کی ہر چیز جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو رب کی بات ہے یہ کبھی بھی جھوٹ ہونے والی نہیں۔ رب العالمین نے کہا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا تو یہی وہ دن ہوگا جب تمام کے تمام مردے اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جب سب کے سب لوگوں کو رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا اور اپنے کیے ہوئے تمام چھوٹے بڑے اچھے برے عملوں کا حساب رب العالمین کے بارگاہ میں دینا ہوگا، اور اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ جو قیامت کا دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کے مطابق یہ ایک دن جو قیامت کا ہوگا وہ 50,000 سالوں کا ہوگا۔ کتنے سالوں کا ہوگا؟ 50,000 سالوں کا ہوگا۔ اور یہ جو 50,000 سالوں کا جو ایک دن ہوگا اس کے اندر انسانوں کو بہت سارے حالات اور بہت سارے واقعات سے آگاہی ہوگی، بہت سارے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے واقعات سامنے ہوں گے۔ ابھی جو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے یہ اصل میں قیامت کے دن کا سب سے پہلا منظر ہوگا۔ جب قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہوں گے تو قیامت کے دن کی ہولناکی کو دیکھ کر کے کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتلایا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کے سب لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر ہوں گے تو ایک دوسرے کو تو دیکھ رہے ہوں گے؟ کہا کہ نہیں عائشہ، اس دن کی حالت اتنی خراب ہوگی، اتنی بدتر ہوگی کہ کسی کو کسی چیز کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی اتنی خراب ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی، اتنا سنگین ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس پہلے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک دیا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا۔ ابھی دنیا میں بوا کرتے ہیں نا بیٹا، کتنی لوگ پریشانی، ہر طرح کی پریشانی اٹھا کے اپنے بوا کو پوس رہا ہے، پال رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ باپ کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے کہ نہیں؟ بیوی کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، بھائی کی محبت دل میں بسی ہوئی، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایسے سچے پکے دوست اس روئے زمین پر ہے جو اپنے دوستی کے لیے اپنی جان تک نے اچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ دوست بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر سورہ عبس آیت نمبر 34، 35، 36 میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کو دیکھ کر کے لوگ بھاگ کھڑا ہوگا، بھائی دیکھے گا سامنے ہے قیامت کے دن، بھاگ کھڑا ہوگا۔ وامہ وابیہ، اماں کتنا پیار کرتی ہیں اماں،
اماں کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. اماں کو دیکھے گا تو بھگ جائے گا, اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھگ جائے گا. وصاحبتہ, اور جو بیوی ہمیشہ پہلو سے لگ کر کے تھی, اس بیوی کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا, اور اپنے بچے کو دیکھے گا تو بھاگ کھڑا ہوگا, کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا ہوگا. اللہ نے قرآن کریم سورۃ المعارج آیت نمبر 10 اور 11 میں کہا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُم, جگری دوست ہوگا, قیامت کے دن ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا يُبَصَّرُونَهُم, ان کو دکھلایا جائے کہ تمہارا دوست ہے, دیکھو یہاں پہ. ولا يسأل حمیم حمیما, ایک دوست بھی اپنے دوست سے کچھ نہیں پوچھے گا, سب اپنے اپنے کام میں لگو, میرا بھی کام, کسی کو کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, جب سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن کسی کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا, اور کوئی کسی سے کسی کا حال پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ہمارا بیڑا کیسے پار ہونے والا ہے. سارے کے سارے رب العالمین کے بارگاہ میں جمع ہو جائیں گے. ہر ایک کا نام عمل اس کے سامنے ہو جائے گا. سب کے نام اعمال کو اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ میزان عدل کو قائم کر دے گا. میزان عدل, میزان عدل کا مطلب انصاف کا ترازو, میزان عدل کا مطلب انصاف کا ترازو کھڑا کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد ہر انسان کی زندگی میں نیکی بھی ہے اور برائی بھی ہے, دونوں کو ایک ایک پلڑے پر رکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, کیا مطلب, جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. پلڑا بھاری ہو گیا کیا مطلب, پلڑا بھاری ہو گیا مطلب کہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا. پلڑا بھاری ہونے کا مطلب برائی والا نہیں. ابھی دو ترازو کے پلڑے ہوں گے, دونوں میں ایک میں نیکی رکھی جائے گی اور ایک میں برائی رکھی جائے گی. نیکیوں والا پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو وہ آدمی کامیاب و کامران ہو گیا. نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوا کیا مطلب, سب لوگ نیکی کر رہے ہیں, ایک ایک ایسے مشرک ہیں جو دنیا میں نیکیوں کا انبار لگائے ہوئے ہیں. لیکن نیکی کا مطلب ایسی نیکی جو کلمہ توحید کے ساتھ ہو, ایسی نیکی جو کلمہ توحید پر استقامت کے ساتھ ہو, ایسی نیکی جو کلمہ توحید کے تقاضے کے مطابق ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جو ہم نیکی کریں گے دیکھا دیکھی نہیں, جو کلمہ توحید کے مطابق ہوگا, جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا, جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. ایسی نیکیاں جو توحید کے ساتھ ہو, توحید پر استقامت ہو اور اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہو, ایسی جو نیکی ہوگی اس کا پلڑا بھاری اگر ہو گیا تو سامنے نیکی کرنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا, اور وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا. قرآن کریم میں ایک جگہ پہ نہیں, بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نامہ اعمال کو اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, جب اس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا, اپنے نامہ اعمال کو لوگوں کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ دیکھو مجھ کو یقین تھا کہ میرے رب سے مجھ کو ملاقات کرنا ہے. دنیا میں تو سب کہہ رہا ہے کہ ہم کو رب سے ملاقات کرنا ہے, کہتا ہے کہ نہیں کہتا, لیکن عمل نہیں ہے. یا تو توحید نہیں ہے, اور اگر توحید ہے تو عمل نہیں ہے, بیکار کی توحید جس کا کوئی فائدہ نہیں. یا تو توحید ہی نہیں ہے, یا اگر توحید کا دعویٰ ہے بھی تو عمل نہیں ہے. یاد رکھیے وہی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگی, اور اسی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جس میں توحید ہوگا, توحید پر استقامت ہوگا, اور توحید کے تقاضوں کے مطابق عمل کے ذریعے سے اس کا سپورٹ ہوگا. ایسے ہی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر فرمائیں گے اور وہی پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ومن ثقلت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. یہ جو آیت ہے نا, اس کے ایک ایک ورڈ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے بڑی حکمت اور بہت نصیحت بیان فرمائی ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ومن خفت موازین, اور جن کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا. ومن خفت موازین, اور جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا. فاولئک الذین خسروا انفسهم, یہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں, یہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر پلڑا جو ہے ہلکا ہو گیا, کیا مطلب جو نیکیوں کا پلڑا ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا. پہلے کیا کہا, پلڑا بھاری, اور اب کیا کہا, پلڑا ہلکا. پلڑا ہلکا ہو گیا کیا مطلب, جو نیکی رکھی جائے گی نا وہ پلڑا اوپر چلا جائے گا, اور جو بدی رکھی جائے گی وہ پلڑا نیچے چلا جائے گا. ایسا کیوں ہوگا, اس کے بارے میں مفسرین نے اپنی تفسیروں میں کہا ہے کہ ایمان تو ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہوگا ان کے اندر. ایمان تو ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ نفس پرستی بھی ہوگی. ایمان تو ہوگا لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ دنیا پرستی بھی ہوگی.
کہتے ہوں گے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کہتے ہوں گے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ ہمارا قیامت پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرنے والے ہوں گے، دنیا پرستی میں اپنے آپ کو بالکل غرق کر دینے والے ہوں گے، نفس کے پیچھے بھاگنے والے ہوں گے۔ ایسے تمام انسان اللہ نے فرمایا کہ ان کا پلڑا کیا ہوگا؟ نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا اور بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اب وہ خوشی سے نہیں جھومیں گے بلکہ حسرت سے، غم سے ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جائے گا، کالا پڑ جائے گا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ ایک طرف انہوں نے ایمان تو رکھا ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ شرک میں بھی ملوث ہوں گے۔ ایک طرف تو ایمان پر وہ قائم ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ وہ دنیا پرستی میں بھی بالکل ملوث ہوں گے، کوئی حرام نہیں، کوئی حلال نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی برائی نہیں، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، دنیا کو خوش کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنے نفس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، جو چاہ رہے کر رہے ہیں اور نیکی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا کیا ہوگا؟ ہلکا ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، اللہ نے آگے فرمایا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔ اپنے آپ کو کیسے نقصان پہنچانے والے ہوں گے؟ ابھی ہے نا دنیا، ذرا غور کر لیجئے تو خود سمجھ میں آ جائے گا، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھی حاصل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کر رہے ہیں نا، رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہر طرح کی نیکی میں لگے ہوئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیا پرستی بھی کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حرام و حلال کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ سارے ڈرامے ہو رہے ہیں، شرک بھی ہو رہا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے نیکی کیا اور نیکی میں محنت کیا، جس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوئے، اور دوسرا یہ شرک میں ملوث رہے جس کی وجہ سے یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیں جلنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ومن خفت موازینہ، اور وہ لوگ جن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں رکھا اور یہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم میں جاتے ہی سب سے پہلے جو چیز جلے گا وہ چہرہ جلے گا، چہرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ اس کو جھلسا دے گی، اور منظر اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ اللہ نے فرمایا وہم فیہا کالحون، جہنم میں یہ بالکل بدصورت نظر آئیں گے، خوفناک صورت نظر آئیں گے۔ کیسے کیا ہوگا؟ جب چہرہ جھلسے گا تو یہ والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، یہ والا ہونٹ نیچے چلا آئے گا، منہ کھلے گا اور دانت جو ہے دکھے گا، جس کی وجہ سے وہ بالکل کریہ المنظر دکھے گا، انتہائی بدصورت دکھے گا، دکھنے میں بڑا ہی خوفناک اور دہشت ناک دکھے گا۔ اللہ نے اس چیز کو یہاں پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کا چہرہ جھلسے گا اور وہ بالکل بدصورت اور انتہائی خوفناک صورت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔